اور ایک چیز ہم نے اور دیکھی کہ ہماری مسلمان عورتوں میں بالخصوص جو پاک و ہند سے اور ان علاقوں سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی زبان پر وہ چند کلمات نہیں ہوتے جو انسان کے نام اعمال کو بہت وزنی بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت زیادہ آسان ہیں، حبیبتان عند الرحمن، اللہ رب العزت کو بڑے ہی پیارے ہیں وہ دونوں، ثقیلتان فی المیزان، اور وہ نام اعمال میں بڑے بھاری ہیں۔ کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب اس حدیث پاک کو پڑھنے سننے کے بعد مومن کو چاہیے کہ ان دو کلموں کو تو اپنی گفتگو کا حصہ بنا لے، بار بار ان لفظوں کو ادا کرے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچیاں وہ ان کلمات سے مانوس ہی نہیں ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا؟ ان کو کسی نے تلقین ہی نہیں کی ہوتی، کسی نے اہمیت ہی نہیں بتائی ہوتی، کسی نے ان کو باقاعدہ سکھایا ہی نہیں ہوتا۔ اب جب کوئی سکھائے گا ہی نہیں تو پھر وہ عمل کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال، یاجد ایک مرتبہ فرانس سے نیو یارک کی طرف جا رہا تھا تو جہاز میں ساتھ والی سیٹ پر ایک انگریز لڑکی آ کر بیٹھ گئی، اس کے پاس اس کی کوئی 3 سال کی بیٹی بھی تھی۔ اب بیٹھتے ہی اس نے تعارف کے لیے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس عاجز نے بتایا کہ میں نیو یارک جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ میں بھی جا رہی ہوں، میرے خامد وہیں ہوتے ہیں۔ ایک کتاب تھی اس عاجز کے پاس، عاجز نے کتاب پڑھنی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایئر ہوسٹس نے آ کر کھانا لگانا شروع کیا تو اس عاجز نے تو معذرت کر لی کہ پیرس سے جہاز کا کھانا لوڈ ہوگا تو پتہ نہیں کیسا ہوگا، مگر اس خاتون نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اب وہ چونکہ بالکل قریب تھی تو اس کی ایکٹیویٹیز کا پتہ تو چل رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اپنی بیٹی کے منہ میں جب تھوڑے سے چاول ڈالتی چمچ سے تو پھر اسے کہتی کہ سے تھینک یو، وہ بچی تھینک یو کہتی، پھر تھوڑا لقمہ ڈالتی پھر اسے یہی کہتی۔ اس عاجز کے خیال میں ایک کھانے کے دوران اس ماں نے اپنی بیٹی سے 36 مرتبہ تھینک یو کے الفاظ کہلوائے۔ اتنے میں کچھ چاول نیچے گرے تو بچی نے اس کی طرف اشارہ کیا موم، تو ماں نے ٹیشو پیپر سے وہ چاول صاف کر دیے اور اب ماں اس چھوٹی بچی کو کہہ رہی ہے تھینک یو۔ میں اتنا حیران ہوا کہ یہ کافر لڑکی ہے مگر ان کے معاشرے میں اس وقت یہ اسلامی چیز آ گئی، حالانکہ یہ عادت تو ہم مسلمانوں میں ہونی چاہیے تھی۔ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم انشکر لی ولی والدیک، اللہ کا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، نبی اسلام نے فرمایا کہ جو انسانوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو شکر تو ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا بات بات پہ، مگر ہمارے اندر یہ الفاظ کہنے کی عادت نہیں رہی۔ چنانچہ ہم نے ایک مرتبہ بچوں میں کچھ انعامات تقسیم کیے، کوئی 50 کے قریب چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، تو میں نے نوٹ کیا کہ ان 50 کو جب انعام دیے تو ان میں سے صرف 2 تھیں جنہوں نے آگے سے شکریہ کے الفاظ کہے، 48 بچیوں نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مسلمان عورتیں اپنے گھروں میں اس اسلامی تعلیم کو بھول چکی ہیں، اور کافروں نے اس تعلیم کی اچھائی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اپنا لیا۔ اب اگر ایک کافر لڑکی کھانے کے دوران اپنی بچی سے 36 مرتبہ تھینک یو کا لفظ کہلواتی ہے، تو اب بتائیے کہ یہ عادت اس بچی کی گھٹی میں پڑ جائے گی یا نہیں پڑے گی؟ حالانکہ یہ اسلامی عمل تھا۔ تو صرف بتانا مقصد تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہر مسلمان عورت کی زبان پہ رہنے چاہیے، مگر ہمیں چونکہ بتایا نہ گیا اس لیے ہم نے توجہ ہی نہ کی، اور آج ہم اتنی نیکیاں کما سکتے ہیں مگر ہم ان نیکیوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو آپ اگر اس کو اپنی گفتگو کا حصہ بنا لیں گی تو آپ دیکھیں گی کہ ایک دن میں آپ کئی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکیں گی، جبکہ ویسے آپ ایک دفعہ بھی نہیں کہتی ہوں گی۔ تو یہ چند آسان نیکیاں ہیں جس سے عام لوگ غفلت برتتے ہیں، مگر آپ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔